السلام علیکم۔ بہت سے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہم جنیرک لسٹنگ کیسے کریں ہول سیل میں، یا اگر آپ نے کائنڈ آف جو ہے وہ پرائیویٹ لیبل کرنا ہے، وہ تو پرائیویٹ لیبل نہیں ہوگا کیونکہ ہر ایک بندہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا۔ تو ہم جنیرک لسٹنگ میں وہ پروڈکٹ کیسے ایڈ کریں جو امیزون پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم وہ پروڈکٹ کیسے ایڈ کریں جو امیزون پہ آلریڈی جنیرک لسٹنگ میں اویلیبل ہیں۔ اس کے لیے میں تو ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن ابھی میں دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جنیرک لسٹنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ادر یا جنیرک لسٹنگ وہ ہے جو کسی برانڈ کو بیلونگ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو کسی کی پراپرٹی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ وہی لسٹنگ ہوتی ہے۔ یہ اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے، یہ اس جنیرک لفظ کے انڈر آتا ہے، اس کو بولتے ہیں جنیرک برانڈ۔ تو یہ امیزون نے سجیسٹ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی پروڈکٹ آپ جنیرک برانڈ کے انڈر رجسٹر کرتے ہو یا لسٹ کرتے ہو تو اس پہ کوئی بندہ مطلب اسٹرائک نہیں مار سکتا، وائلیشن نہیں ہو سکتا اس پہ، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی آپ کے پروڈکٹ کا ASN ہوگا وہ جنیرک برانڈ کے اگینسٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب اب میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاتا ہوں کہ یہ اصل میں ہم کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو، بعد میں پھر بولیں گے، ابھی آتے ہیں ادھر۔ اچھا، اب یہ سیرل سینٹرل ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آؤں گا کہ ہم وہ پروڈکٹ کیسے لسٹ کریں جو آلریڈی امیزون پہ نہیں ہے یا امیزون پہ اویلیبل ہے لیکن ہم اپنے لیے لانچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے۔ اب میں ادھر لکھوں گا جنیرک، ٹھیک ہے۔ سمپل چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ سرچ نہیں کرتے، میں جنیرک سلیکٹ کروں گا ادھر۔ اب یہ سارے پروڈکٹ جو ہے یہ جنیرک برانڈ کے جو ہے وہ امیزون کی پالیسی کے انڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ کوئی وائلیشن نہیں ہے۔ اب یہ ایک بندہ ہے، اب اس کو دیکھیں، یہ کیبل یہ بندہ بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ 4 بندے جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو اس میں اگر فار ایگزامپل یہ کس نے اس کا سیلر، ہاں یہ ایک بندہ ہے، کوئی بھی بندہ ہے، اب مجھے اس کا نام نہیں پتا کیونکہ جنیرک میں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اس نے یہ پروڈکٹ جو ہے جنیرک لسٹنگ کے اندر جو ہے وہ لسٹ کیا ہوا ہے، تو کوئی بھی بندہ آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ کتنے بندے اٹیچ ہیں، یہ دیکھیں کتنے بندے اٹیچ ہیں۔ ایک بندے کے پاس تو پتہ نہیں کتنے پیسز ہیں، ٹھیک ہے، سارے FBM کر رہے ہیں، کوئی بندہ FBA نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں FBA کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے اس کے لحاظ سے، کیونکہ آپ کی شپنگ وغیرہ سب آگے ہوگی اور آپ کا پروڈکٹ جو جلدی نکلے گا، ٹھیک ہے، BSR بھی اچھا ہو جائے گا اس کا۔ تو یہ تھوڑے سے ٹیکٹکس ہوتے ہیں اپنے، وہ اپلائی کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس نے جنیرک میں لسٹ کی ہے۔ تو جنیرک میں یہ نقصان ہے کہ آپ کے پیچھے جو ہے اتنے سیلر آ جاتے ہیں کہ آپ کی اپنی لسٹنگ جو ہوتی ہے، آپ نے اس کے بار کوڈ بائی کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کا مطلب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آگے اور ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ جنیرک لسٹنگ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو آرڈر آئے وہ کیسے آپ نے پلیس کرنا ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے جنیرک لسٹنگ کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے بار کوڈ بائی کرنا ہے۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے، آفیشیل ویب سائٹ ہے، nationwidebarcode.com، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہمیشہ جب آپ اس ویب سائٹ سے بار کوڈ لیتے ہیں تو یہ پرومو 30، یہ ایک ڈسکاؤنٹ کوڈ ہے، آپ نے اس کو یہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مئی 31 تک اویلیبل ہے، یہ ہر مہینے یہ لوگ رینیو کرتے ہیں، تو پرومو 30 آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک بار کوڈ لینے کی کوشش کرتا ہوں، میں ایکچولی میں لوں گا نہیں لیکن میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آئیں گے، اب مین ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں nationwidebarcode/order-barcodes، ٹھیک ہے۔ اچھا، UPC، پھر بعض لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کو کیسے نکالتے، میں وہ بھی نکالتا ہوں۔ گوگل میں جائیں گے، ادھر لکھیں گے، کیونکہ گروپ میں ایسے سوال ہوتے ہیں، نیشن وائڈ بار کوڈ، یہ آ گیا، نیشن وائڈ بار کوڈ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو میں ادھر آؤں گا، نیشن وائڈ بار کوڈ، یہ میں کلک کروں گا ادھر۔ اچھا، اب میں جاؤں گا دیکھوں گا اس میں، ہاں یہ آ گئے UPC EAN کوانٹٹی۔ اب ٹوٹل کوانٹٹی، اب ایک آپ کو ملتا ہے 12
پرائس کیا ہے $12 ہے، ٹھیک ہے. ٹوٹل پرائس یہ ہو گیا. اب 5 آپ کو ملتے ہیں، ڈسکاؤنٹ آپ کو مل گیا، ٹھیک ہے. تو $4-5 ڈسکاؤنٹ مل گیا اگر آپ 5 لیتے ہیں تو فار ایگزامپل میں 1 لیتا ہوں، ٹھیک ہے. میں ادھر آ گیا. اب یہ انسٹرکشن آپ نے فالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے مطلب تھوڑے بہت ریڈ کر کے، یونیک بار کوڈ ہوتا ہے یو پی سی کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں، جو ہم یو پی سی بولتے ہیں نارملی اس کو. تو یہ وہی چیز ہے. تو اس کے کوئی ہڈن چارجز نہیں ہیں، اور آپ کو جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. آپ اگر فار ایگزامپل کوئی اونرشپ اس کا اونرشپ آپ کے پاس ہوتا ہے، تو اگر کوئی آپ کے لسٹنگ کو ہائی جیک کرتا ہے یا تو آپ امیزون کو وہ سرٹیفکیٹ دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے بائی کیا ہے، اور میں نے اس پہ میرا ایڈریس ہے، نمبر ہے، سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہیلپ فل میٹیریل بن جاتا ہے. اب ادھر آ کے میں اس پہ کلک کرتا ہوں کہ بائی بار کوڈ، یو پی سی بار کوڈ لیبلز، آرڈر بار کوڈز، ٹھیک ہے. میں آؤں گا ادھر، ایک میں نے بائی کرنا ہے تو میں نیچے آؤں گا، ٹھیک ہے. ادھر کوانٹٹی کتنی ہے؟ 1، ٹھیک ہے. پرسنل ہے یا بزنس ہے؟ تو میں لکھوں گا پرسنل. اگر بزنس ہے تو بزنس کا وہ نام آپ نے لکھنا ہے، کوئی بھی بزنس کا نام ہے. ای میل آپ کرو گے، ٹھیک ہے. میں نے ای میل کر دیا اپنا، ٹھیک ہے. سرٹیفائڈ کر دیا. ایڈ ٹو کارٹ کروں گا میں. ایڈ ٹو کارٹ کر کے ادھر انفارمیشن آئیں گے. شپ ٹو کنٹری، کون سے کنٹری کے لیے آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے. تو میں کروں گا UAE، ٹھیک ہے. میں نے UAE کر دیا. زپ کوڈ UAE کا جو ہے وہ 00000، تو 5 0 آپ نے لگانے ہیں، ٹھیک ہے. اب ڈسکاؤنٹ کوڈ لازمی لگانا ہے. اب یہ ایک $12 کا مل رہا ہے نا، میں ڈسکاؤنٹ کوڈ لگاتا ہوں پرومو 30، ٹھیک ہے. تو ادھر کلک کر کے اب ایک بار کوڈ مجھے کتنے کا مل رہا ہے؟ $8 کا مل رہا ہے. اب اس کو کنٹینیو شاپنگ کرنا ہے تو کنٹینیو کر لیں، نہیں تو اپڈیٹ یہ ہو جائے گا ڈسکاؤنٹ کوڈ. چیک آؤٹ وتھ پے پال اور چیک آؤٹ وتھ ویزا، میں ویزا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس انفارمیشن آ گئے. تو میرے خیال سے جو بندہ امیزون کا بزنس کر رہا ہے وہ بچہ نہیں ہوگا، تو اس کو یہ ساری ڈیٹیل پتہ ہے. اپنے ای میل ڈالنا ہے، کارڈ نمبر ڈالنا ہے، اور فون نمبر ڈالنا ہے. کمپنی تو ضروری نہیں ہے، آپشنل ہے. اپنا ایڈریس ڈالنا ہے، کوئی بھی ایڈریس ڈال دے، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اپنے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کا نمبر ڈال دیں، پے کر دیں. آپ کے ای میل میں آپ کو ایک ای میل آ جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے ای میل آ جائے گا، اس میں ایک فائل ہوگا، وہ فائل ڈاؤن لوڈ کر کے وہ اس میں ایکسل فائل ہوتا ہے، وہ اوپن کر کے ایک نمبر ہوتا ہے، وہ نمبر آپ نے کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ شروع ہوتا ہے 7 سے شروع ہوتا ہے، کچھ اس طرح. تو میں ابھی جاتا ہوں، فار ایگزامپل وہ میں نے بائی کیا، ٹھیک ہے. میں ایکسل اوپن کرتا ہوں. تو اچھا آپ یہ دیکھیں، یہ میں نے بائی کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بار کوڈز میں نے بائی کیے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے، یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. PDF میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یو کین ڈاؤن لوڈ بار کوڈز ہیئر. تو میں ادھر جاؤں گا، ٹھیک ہے. یہ میرا پرانا جو میں نے بائی کیے تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یہ سرٹیفکیٹ آف اوتھینٹسٹی ہے، اور یہ لسٹ آف بار کوڈ ہے. تو میں اس کو ایکسل شیٹ ہے، تو میں ایکسل شیٹ کو اوپن کر کے اچھا یہ کہ وہ یو پی سی آ گیا میرے پاس، جو میں نے مطلب بائی کرنے کی کوشش کی، لیکن جو میرے پاس آلریڈی اویلیبل تھا. تو یہ ایک یو پی سی آپ کے پاس اس طرح آئے گا. آپ اس کو کیا کرو گے؟ کاپی کرو گے. اب میں جنیرک لسٹنگ اپنے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں کسی کے ساتھ میٹو نہیں کر رہا، میں اپنے لیے کر رہا ہوں. تو میں ادھر آؤں گا، ٹھیک ہے. تو سیلر سینٹرل پہ آؤں گا، میں کیٹالاگ میں آؤں گا، ایڈ پروڈکٹ کروں گا. اب میں نے پہلے یہ بھی طے کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے SBM کرنا ہے یا FBA کرنا ہے، وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فائنڈ یور پروڈکٹس اینڈ امیزون کیٹالاگ، ٹھیک ہے. تو اب میں اپنا پروڈکٹ لسٹ کر رہا ہوں. تو میں کیا کروں گا؟ آئی ایم ایڈنگ اے پروڈکٹ ناٹ سولڈ آن امیزون. میں یہاں پہ کلک کروں گا، کیونکہ میں وہ پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہا ہوں جو امیزون پہ نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب یہ امیزون پہ اویلیبل ہے، لیکن میری لسٹنگ اویلیبل نہیں ہے. تو میں ادھر کلک کروں گا. اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انفینشڈ لسٹنگ فاؤنڈ. ہاں یہ جو ویڈیو کے لیے میں نے کیا تھا، تو میں ڈسکارڈ کروں گا اس کو. اب فار ایگزامپل میں کپ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو کپ کو میں سرچ کرتا ہوں کہ یہ ڈرنکنگ کپ، ڈش واشر، سرونگ پیس. یہ میں نے کیٹیگری آپ لوگوں نے صحیح چوز کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو
تو یہ کپس، یہ دیکھ کپ آخری کیٹیگری یہ آ رہی ہے، ٹیبل ویئر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈش ویئر اس میں آ رہا ہے، تو یہ صحیح ہے، یہ کیٹیگری میں نے سلیکٹ کی کپ کے لیے۔ اچھا، اب یہ سارے انفارمیشن جو یہ تھوڑے ضروری ہیں۔ اب پروڈکٹ آئی ڈی کیا ہے؟ پروڈکٹ آئی ڈی وہ ہے جو یو پی سی کوڈ آپ نے بائی کیا ہے، تو وہ میں ادھر پیسٹ کروں گا، ٹھیک ہے، یہ یو پی سی ہو گیا، میں ادھر سلیکٹ کروں گا کہ یہ کون سا تھا، یو پی سی تھا، ٹھیک ہے۔ اب پروڈکٹ نیم جو ہے میں لکھوں گا کہ کپ، وہ لمبا سا نیم جو ہوتا ہے وہ آپ لکھیں گے، جو اس طرح کا کپ کو میں اب فار ایگزامپل کپ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی کپ ہو گیا، یہ اس کو لسٹنگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں پراپرلی پرائیویٹ لیول میں ایکسپلین کروں گا، لیکن یہ میں صرف، ٹھیک ہے، اس طرح کی پروڈکٹ کا نیم۔ اچھا، برانڈ نیم جو ہے دس پروڈکٹ ڈز ناٹ ہیو اینی برانڈ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، ڈائریکٹ جینیرک میں چلا جاتا ہے، یہ امیزون بائی ڈیفالٹ یہ جینیرک میں لے کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بولتے ہیں آپ جینیرک، اپنی لسٹنگ، خود کی لسٹنگ جینیرک میں کر سکتے ہیں، آپ پہ کوئی بندہ کمپلین نہیں کر سکتا، لیکن کوئی چائنیز آپ کے پیچھے آ گیا، کوئی اور ایسا بندہ آ گیا جو اس نے پروڈکٹ کو اچھے قیمت میں سورس کیا، تو وہ آپ کو بیٹ کر سکتا ہے، تو آپ کی جتنی بھی محنت ہوتی ہے، جتنے آپ نے اپنے جینیرک لسٹنگ پہ ریویوز ڈیولپ کیے ہوتے ہیں، اور آپ کے سیلز اچھے آ رہے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آ کے آپ کے ساتھ میٹو ہو جاتے ہیں، اور آپ کو جو ہے بیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پرائس اوپر کرتے ہیں، کبھی نیچے کرتے ہیں، تو آپ بول رہے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہو گیا، مجھے کس نے کہا کہ جنیرک میں لسٹنگ کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا یہ نقصان ہے کہ آپ کسی پہ اسٹرائک نہیں مار سکتے، تو میں تو جنیرک لسٹنگ کے بالکل حق میں نہیں ہوں، کیونکہ اگر میں اتنا انوینٹری کے لیے 35-40 دن ویٹ کر رہا ہوں، چائنا سے آ رہا ہے انوینٹری میری آ رہی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں جنیرک میں لسٹنگ کروں، اور مطلب 2-3 ہزار 5-6 ہزار درم بچاؤں، برانڈ رجسٹر نہ کروں۔ اس سے اچھا ہے کہ میں اتنا محنت کر رہا ہوں تو میں ایسٹ بناؤں نا، میں پرائیویٹ لسٹنگ کروں، اپنا برانڈ رجسٹر کروں۔ تو جو میرے حساب سے جو بندے جنیرک لسٹنگ کرتے ہیں وہ بالکل بیوقوف ہیں، ٹھیک ہے، تو جنیرک لسٹنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو کیا ہے، آپ فور دا ٹائم بینگ تو آپ کو تھوڑا سا وہ بینیفٹ مل جاتا ہے، لیکن کیا اور بندے آ جاتے ہیں، لاکھوں بندے آ جاتے ہیں، سیلر ڈیلی سیلر چینج ہو جاتے ہیں، ویکلی سیلر چینج ہوتے ہیں، کوئی نکلتا ہے کوئی آتا ہے، کوئی نکلتا ہے کوئی آتا ہے، تو آپ کی لسٹنگ کی جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پرائیویٹ لیبل ہی کر لیں، اگر پرائیویٹ لیبل نہیں تو کسی کے ساتھ میٹو کر لیں، کم سے کم آپ کا تو وہ جو محنت آپ نے کی ہے لسٹنگ پہ وہ تو ضائع نہیں ہوگی۔ باقی مینوفیکچر آپ کہاں سے منگواتے ہیں، چائنا کر لے، کوئی بھی مینوفیکچر کا نام ڈال دے، موسٹلی لوگ چائنا ڈالتے ہیں۔ نمبر آف آئٹمس کتنے ہیں تو آپ آئٹمس ڈالتے ہیں، آپ کے پاس 100 آئٹمز ہیں، ٹھیک ہے، سیو اینڈ فنش کر لیں آپ، دیر آر 4 آئٹم دیٹ ریکوائرڈ یور اٹینشن۔ اچھا، اور اچھا آفر میں آ گیا سیلر ایس کے یو، یہ تو آپ خود بھی نام سجیسٹ کرتے ہیں۔ اب کیونکہ ایک کپ ہے تو میرا فار ایگزامپل پہلا لسٹنگ ہے تو 0- کپ، یہ میں لکھ لوں گا، یہ میں ڈیٹ بھی ڈال سکتا ہوں اس کے ساتھ۔ اچھا، یور پرائس، تو پرائس تو آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں۔ کوانٹٹی آپ کے پاس کتنی ہے، 100 کوانٹٹی آپ کے پاس، نیو ہے، ہاں بالکل نیو ہے۔ اب یہ ایک چیز ہے فلفلمنٹ بائی، جو فلفلمنٹ چینل ہے، جس بندے نے ایف بی ایم کرنا ہے غور سے سن لے، اس نے یہ آپشن سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ آئٹم میں خود شپ کروں گا یا ایزی شپ کا سروس لوں گا۔ اگر آپ کی جگہ جو ہے ایزی شپ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے تو آپ ایف بی اے کریں، کیونکہ ایزی شپ اور یہ سیلف شپ جو ہے وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ نے پرنٹر بھی لینا ہے، بار کوڈز بھی پرنٹ کرنے ہیں، تو کیونکہ میں ایسے بہت سے سیلر جاتا ہوں جو ویسے ہی مزے کے لیے امیزون کرتے ہیں اور وہ پراپرلی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اگر کرنا ہے تو پھر سارے کام چھوڑو امیزون کر لو۔ اس کے بعد جو ہے وہ امیزون ول شپ اینڈ پرووائڈ کسٹمر سروس، ٹھیک ہے، یہ ایف بی اے ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے فار ایگزامپل کچھ بھی آرڈر کرنا ہے تو آپ یہ ایف بی اے کر لے پراپرلی اس طرح۔ ہاں اچھا، ایک اور بھی ڈسکرپشن ہے، امیجز ہیں، ہاں امیجز بھی آپ نے ڈالنے ہیں کیونکہ آپ خود کی لسٹنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن میں آپ ڈال رہے ہیں کہ کوئی بھی گڈ کپس میں ویسے ہی چھوٹا سا ڈسکرپشن ڈال رہے ہیں، ورنہ ڈسکرپشن جو ہوتا ہے وہ اچھا خاصا لمبا ڈسکرپشن ہوتا ہے۔ یہ ڈسکرپشن یہ دیکھیں، اب یہ ڈسکرپشن ہو گیا، میں ڈال لیتا ہوں، یہ تو صرف اس کا ایک ہی فیچر ہو گیا۔ تو خود کی لسٹنگ کے لیے آپ نے پراپر کی ورڈ سرچ کرنے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
یہ ایک جنیرک لسٹنگ کے بارے میں صرف بتا رہا ہوں کہ آپ جنیرک لسٹنگ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر آپ نے کی ورڈز وغیرہ سرچ کرنے ہیں. جو پرائیویٹ لیبل میں سارا کچھ میں لسٹنگ ایکسپلین کروں گا، یہ میں صرف ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جن کو نہیں پتہ کہ جنیرک لسٹنگ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جنیرک لسٹنگ ایسے ہوتی ہے. تو آپ نے پروڈکٹ کی پراپر تصویریں ڈالنی ہے. تو یہ آپ کے لیے پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی جنیرک لسٹنگ آپ کے لیے ایک کائنڈ آف پرائیویٹ لیبل ہے. تو اتنی جو ہے وہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دوسروں کے لیے لسٹنگ کریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں جنیرک لسٹنگ کے بالکل حق میں نہیں ہوں، لیکن میں صرف لوگ بہت ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ویڈیو بناؤ، تو میں نے ویڈیو بنا لی. تو اگر کرنا ہے تو پرائیویٹ لیبل کرو، نہیں تو کسی کے ساتھ می ٹو کر کے سیلنگ کر لو فار دا ٹائم بینگ. تو ہمیشہ پرائیویٹ لیبل پہ فوکس کر لیں. اور باقی ہاں، ہم دوسرا کویشچن بھائی کا تھا جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم وہ کیسے کریں گے. اب میں اس کو کینسل کر دوں. اچھا، تو دوسرا بھائی کہ ہمیں آرڈر آئے تو ہم اس کو کیسے شپ کریں گے. سب سے پہلے تو آپ نے کیا چیک کرنا ہے؟ سیٹنگ میں آ کے شپنگ سیٹنگ میں جانا ہے. اچھا، شپنگ سیٹنگز میں جو ہے، اب یہ بندہ کرنٹلی کیا کر رہا ہے؟ یہ سیلف شپ کر رہا ہے، تو ابھی آپ ادھر دیکھیں سیٹنگز، ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ سیلف شپ لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ بندہ سیلف شپ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈیفالٹ شپنگ ایڈریس کو چینج کرنا ہے. یہاں سے آپ اپنا ایڈریس چینج کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا کروں گا؟ ابھی میں پہلے اپنا ایریا چیک کروں گا کہ یہ ایزی شپ کے لیے اویلیبل ہے یا نہیں. تو میں ادھر آؤں گا، یہ آپشن سلیکٹ کروں گا. یہ میں نے سلیکٹ کیا. ہاں، یہ میرے پاس آ گیا. میں ایزی شپ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے میرا اکاؤنٹ سیلف شپ میں تھا. تو ابھی میں ایزی شپ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ میرا ایریا جو ہے وہ اویلیبل ہے یا نہیں. تو میں یہ لکھوں گا. اچھا، یو اے ای ہے تو میں لکھوں گا دبئی، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل میں نے دبئی کر دیا. بلکہ میں جو ہے وہ شارجہ لکھ دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ شارجہ سے بھی ہیں، تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے. شارجہ میں نے لکھ دیا. اب یہ اپڈیٹ ہو جائے گا. اب شارجہ میں جو ہے وہ میں ویسے ہی کر دیا کیونکہ مجھے شارجہ میں زیادہ کچھ المینا میں کر دیتا ہوں فار ایگزامپل. تو المینا میں کر دیتا ہوں. اب میں ویریفائی کروں گا کہ المینا اویلیبل ہے یا نہیں. یہ دیکھ، المینا میں یہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اب میں کوئی اور کر دیتا ہوں. الشنداغا، پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے. اچھا، ویریفائی کر دیتا ہوں. یہ بھی اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنا علاقہ دیکھنا ہے. اب میں دبئی کر دیتا ہوں، جو مجھے دبئی میں تھوڑی بہت جو ہے وہ جگہ پتہ ہے. اب میں البرشہ کر دیتا ہوں. تو البرشہ میں نے کیا. اب میں ویریفائی کرتا ہوں. یہ دیکھیں البرشہ کا ایڈریس ویریفائی ہو گیا، آ رہا ہے. تو آپ نے باقی جو ہے وہ اپنا نام ڈالنا ہے، ایڈریس ڈالنا ہے، وہ سارا کچھ ڈالنا ہے. آپ نے فون نمبر کرنا ہے، سینڈ کرنا ہے. آپ سینڈ کرو گے تو آپ کو ویریفیکیشن کوڈ آئے گا. اس کے بعد جو ہے آپ نے سیو کرنا ہے. تو آپ کا ایزی شپ کا جو بھی ایکٹیویشن ہے وہ ایزی شپ کا ایکٹیویشن ہو جاتا ہے. اب اس میں اور مشکل کیا ہے؟ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ کو آرڈر آئے آپ نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایف بی ایم کر رہے ہو اور آپ کو آرڈر آئے تو آپ نے کیسے پیک کرنا ہے، شپ کرنا ہے، کیسے وہ کرنا ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، بہت سے لوگ کو کبھی کبھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اچھا آپ سیلر سینٹرل ہے، آرڈرز میں آؤ گے، مینیج آرڈرز میں آؤ گے. فار ایگزامپل آپ لوگوں کو آرڈر آ گیا، ٹھیک ہے؟ کوئی آرڈر آیا ہوا ہے. تو اب یہ دیکھیں ادھر کیا ہوا، لکھا ہوا ہے ویو ایف بی اے آرڈرز. جو اگر آپ ایف بی اے کر رہے ہیں تو آپ اس پہ کلک کرو گے، آپ کو سارے ایف بی اے کے آرڈرز ملیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے کلک کیا. میں اس اکاؤنٹ پہ، یہ ہول سیل کسی کا اکاؤنٹ ہے، میں اس پہ کوئی وہ نہیں کر رہا ایف بی اے کیونکہ اس کے پاس میٹیریل ایسے ہیں کہ وہ اس سے ایف بی اے نہیں ہوتا. اب ویو فلفلمنٹ بائی مرچنٹ جو ہے ایم ایف این آرڈرس، میں اس پہ کلک کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو میں جو آپ کو پینڈنگ آرڈر ہوتا ہے جو آپ نے شپ نہیں کیا وہ آپ کو ادھر یا ادھر شو ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پہ شو ہوگا. تو یہاں پہ آپ کو ایک لسٹ آئے گا، وہ لسٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو آپ ادھر آئیں گے. اب میرے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے، یا میں ایک منٹ جو ہے وہ فیک آرڈر جنریٹ کرتا ہوں یا اپنے موبائل سے. تو نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا، ابھی پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کیا کرتا ہوں، ابھی اس کے لیے میں آپ لوگوں کو کون سا اگزامپل دے دوں. ہاں، میں یہاں سے ایکسپلین کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟
FMN آرڈر، ٹھیک ہے، UAE، ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ سے وہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ FMN کے جو آرڈر آ جاتے ہیں تو اس میں بھی اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آرڈر کنفرمیشن، اچھا ادھر آپ کو آرڈر آ جاتے ہیں تو یہ میں شپ کر دیتا ہوں جو ہم نے شپ کیے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سائٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سائٹ پہ یہ پرنٹ پیکنگ سلپ جو ہے ریفنڈ آرڈر ہے، تو ادھر ایکشن میں آپ کو نظر آئے گا کہ کنفرم دا آرڈر. تو آپ آرڈر کو کنفرم کرو گے، ٹھیک ہے. جب آپ آرڈر کو کنفرم کرتے ہیں تو آپ پھر ادھر آؤ گے. یہ آرڈر ڈیٹیلز ہے، میں ادھر کلک کروں گا تو پھر میں نیچے آؤں گا. یہ اب اس نے آلریڈی جو لیبل ہے وہ پرنٹ کیا ہے، میں دوبارہ ری پرنٹ لیبل کرتا ہوں، ٹھیک ہے. ری پرنٹ میں نے کیا، پرنٹ میں نے کیا. ابھی آپ کے پاس ایک لیبل آئے گا، ٹھیک ہے. آپ اس کو کیا کریں گے، یہ سیو ایز PDF کریں گے. میں نے سیو ایز PDF کیا. اس کو میں جو ہے وہ کوئی بھی آرڈر، جس بندے کا آرڈر ہے، میں علی کا فار ایگزامپل آرڈر ہے تو میں نے علی کے نام سے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کیا، ٹھیک ہے. اب میں یہ بچوں والی چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں، لیکن کیا کریں وہ بہت سے سوالات آ رہے ہیں. اچھا اب یہ آ گیا تو یہ دیکھیں، یہ اس میں آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہے. اب میں اس کو پرنٹ کروں گا، ٹھیک ہے. پرنٹ کروں گا تو یہ جب پرنٹ نکلے گا تو آپ نے اس پرنٹ کو کیا کرنا ہے، جو آپ کے پاس گھر میں پروڈکٹ ہوتا ہے یا آپ کی دکان میں پروڈکٹ ہوتا ہے، اس کو امیزون کے شاپر میں ڈالنا ہے اور یہ اس کے اوپر لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایزی شپ کر رہے ہیں تو امیزون والا بندہ آئے گا، یا تو وہ صبح کے ٹائم آئے گا یا شام کے ٹائم آئے گا. وہ آپ کے دروازے پہ آئے گا اور آپ کو بولے گا کہ آپ کے آرڈر ہیں میرے پاس، تو آپ اس کو آرڈر ہینڈ اوور کر دیں. 1 آرڈر ہے، 10 آرڈر ہے، جتنے بھی ہیں. اگر آپ سیلف شپ کر رہے ہیں، سیلف شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے کوئی کوریئر سروس وچ از ویری ایکسپینسو، تو آپ نے سیلف شپ کے طرف نہیں جانا. کرنا ہے تو یا FBA کرو یا FBM ایزی شپ کر دو. تو یہ آرڈر فلفلمنٹ کا جو ہے وہ طریقہ ہے. باقی شپمنٹ پلان کیسے بناتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی انوینٹری ہے اس کے لیے شپمنٹ پلان کیسے بناتے ہیں، تو میں اب دیکھتا ہوں شپمنٹ پلان کیسے بناتے ہیں. میں آؤں گا اور اس کو FBA میں کیسے بھیجنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے وہ یہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کے لیے وہ پرابلم ہو جائے گا. میں شپمنٹ پلان پہ اور شپمنٹ جو اس میں کیا ہے میں بھول گیا ہوں. اچھا یہ مینیج FBA شپمنٹ پہ اور کیسے انوینٹری پلاننگ کرتے ہیں، یہ میں سارا آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے. یا تو پھر میں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ سیلر سینٹرل ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے. یہ سیلر سینٹرل ہے اور میں جو ہے اب یہ دیکھیں ایڈ پروڈکٹ، کمپلیٹ یور ڈرافٹ، یہ سارے ایک ایک چیز کر کے میں آپ کو جب ایکسپلین کرنا شروع کروں گا، یہ دیکھیں ہر ایک چیز میں اس میں ایکسپلین کروں گا، تب آپ کو جو ہے وہ سیلر سینٹرل کی سمجھ آئے گی، جو مجھے اندازہ ہے. ایسے تو آپ بہت سے سوالات کرو گے، کسی کو کیا سمجھ نہیں ہے، کسی کا. میں سیلر سینٹرل کی کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ بناتا ہوں کہ مطلب مینیج انوینٹری کیا ہے، مینیج FBA انوینٹری کیا ہے، مینیج سیلر فلفل پروڈکٹ کیا ہے. تو اگلی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں جو ہے کوشش کروں گا کہ کور کر دوں. تو اگر میں یہ کو کور کرنا چاہوں تو پھر وہ FBA کا جو ٹریننگ ہے وہ رہ جائے گا. اینی ہاؤ میں کوشش کروں گا کہ میں کور کر دوں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دے دیں. میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو جنیرک لسٹنگ کے بارے میں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو چکا ہوگا.